ہمارے دعا کے قبول ہونے کا ایک بہت سیدھا سادہ حساب بینکنگ والا ہے. ہم میں سے اب تو ہر ایک بینک کا طریقہ جانتا ہے. آپ کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے بینک میں، آپ اس میں جو جمع کرتے ہیں، جب آپ چاہیں وہ رقم نکال لیں، آپ چیک لکھتے ہیں، آپ کو آپ کی رقم مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہے وہ ایک بینک ہے، اس میں ہمارا ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے، اور وہ اکاؤنٹ ہمارے اعمال کے ہوتے ہیں، اچھے اعمال کے. ہم جتنے اچھے اعمال کرتے جاتے ہیں اللہ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہوتا جاتا ہے. پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں، آپ وڈرا کر لیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، آپ جو اچھی چیز مانگتے ہیں ہمیں مل جاتی ہے، کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہے. اگر جمع کچھ بھی نہیں، آپ چیک لکھیں گے، ایک تو چیک واپس آئے گا، بدنامی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا اوپر سے کہ تم خواہ مانگ رہے ہو. تو اگر ہم نے کچھ جمع نہیں کیا ہے تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت بے شک اپنی جگہ پر ہے، مگر خود اللہ فرماتا ہے کہ اللہ محسنین کو، اچھے لوگوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو دیتا ہے. ہم کسی کے سامنے مسکراتے ہیں تو وہ مسکرا کر دیکھے گا. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہمیں سامنے سے مدد ملے گی. ہم لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، ہمارا بھلا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں مشکلات میں ہماری زندگی میں کوئی فرشتہ بن کر آئے، ہمارا کام کر دے، تو ہم بھی کسی کی زندگی میں فرشتہ بن کر جائیں نا. کسی کے مشکل وقت میں ہم کسی کا ہاتھ پکڑیں گے تو کل جب ہمارا مشکل وقت ہوگا کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے گا. یہ بہت سادہ سا حساب ہے. تو بہت دفعہ ہماری جو دعائیں ہیں، ایک بہت اچھا اس کے بارے میں ایک مقولہ ہے جو کہا گیا ہے کہ ہماری بہت سی دعائیں جو ہے، many of our most futile prayers are attempts to dodge the divinely established fact that we reap what we sow. یعنی ہماری بہت سی ضائع جانے والی دعائیں جو ہیں وہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون سے نکلنے کے لیے کہ ہم جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. تو اگر ہماری دعائیں ایسی ہے کہ ہم نے بویا کچھ ہے اور کاٹنے کی کچھ اور کوشش کرتے ہیں، وہ دعائیں بیکار ہو جاتی ہیں. تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید اس دعا کی قبولیت کی ہم نے کوئی بیج نہیں بویا ہے. اس کے لیے بیج بونے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں، تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں. لوگوں سے محبت کر کے جو ہم اپنے اکاؤنٹ میں اچھی چیزیں جمع کریں گے وہ ہمیں ملے گی. تو جتنی محبت اور اچھے اعمال ہم دیں گے اتنا ہم سامنے سے وصول کر سکیں گے. کبھی بھی کوئی نیگیٹو منفی دعا نہ مانگے، بری دعا نہ مانگے. بری دعا نارملی نہیں مانگتے، لیکن انسان کبھی غصے میں آ کر اپنے لیے برا مانگ لیتا ہے. کبھی کسی سے ناراض ہے تو بد دعا کر لیتا ہے. بد دعا کبھی کسی کے لیے نہیں کرنا. کوئی ہمیں پسند نہیں ہے، کسی نے ہمیں دکھ دیا ہے، کسی نے ہمیں ستایا ہے، اس کو معاف کرے، قدرت کے حوالے کرے، قدرت اس کا کام کرے گی. لیکن ہم کسی کے لیے برا نہ مانگے، اسے قدرت پہ چھوڑ دیجئے. اور بعض اوقات ہم غصے میں آ کر، لائف میں زندگی میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ناراضگی ہوتی ہے، ہر کام برا ہوتا ہے، تو میں مر کیوں نہیں جاتا ہوں، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی، میرا یہ کیوں نہیں ہو جاتا. یہ جو ہم غصے میں آ کر کہتے ہیں نا، اس کی بھی منائی ہے. خاص طور پہ جب ہم غصے میں بولتے ہیں تو ہمارے جذبات بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ بہت جلد قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے بری دعائیں کبھی نہ مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کو جو بیمار پڑ گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے گئے، تو اس کی حالت دیکھ کر نبی صاحب نے پوچھا کہ تو نے کوئی بری دعا مانگی ہے کیا؟ تو نے اپنے لیے کوئی بری دعا مانگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بری دعا کیسے مانگ سکتا ہوں، دعائیں تو ہمیشہ خیر خیر مانگتا ہوں، اچھی اچھی مانگتا ہوں. میں نے یہ دعا ضرور مانگی ہے اللہ سے کہ اے اللہ آخرت میں میرے لیے جو بھی عذاب ہے وہ تو مجھے دنیا میں دے دے تاکہ میں آخرت میں چھٹ جاؤں.
رسول اللہ نے فرمایا تجھے یہ دعا مانگنے کا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ سے تو مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، سزا نہیں مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے۔ تو یہ مانگ ہے خدایا اگر تو کہیں مجھ سے ناراض اور ہے میری نظر میں میرے حصے میں کوئی برائیاں، کوئی گناہ، پاپ، سزا ہے تو پروردگار تو رحمان رحیم ہے، بخش دے، معاف کر دے۔ تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے کبھی سزائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ اور دعاؤں کے انداز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بزرگوں سے دعا لیا کریں، مریضوں سے دعا لیا کریں۔ نبی صاحب نے فرمایا جب تم کسی مریض کو دیکھنے جاؤ تو اس سے دعائیں لیا کرو۔ آپ نے فرمایا مریضوں سے دعا کرایا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً کسی ہاسپٹل میں گھر میں پہنچ گئے جو بھی مریض ہے کہ بھئی پلیز رسول اللہ کا فرمان ہے میرے حق میں دعا کرنا، مجھے اور بہت سے مریضوں کو جا کے بولنا ہے کہ میرے حق میں دعا کرنا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں صرف تم کو یہ بولنے آیا ہوں پلیز میرے واسطے دعا کرنا۔ حدیث میں ہے کہ مریضوں سے دعا کرایا کرو۔ تو یہ مریضوں سے دعا کرایا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاسپٹل کی وزٹ کرے، کیسے ہیں ٹھیک ہے دعا کرنا میرے حق میں، ہاں کیسے ہیں ٹھیک ہے دعا کرنا میرے حق میں، دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ مریض وہ دعا کرنا چاہتا ہوگا تو بھی نہیں کرے گا ایسی حالت میں۔ آپ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مریض ہے تو وہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسے دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کسی مریض کے پاس جاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کی باتیں سنو، اس سے اچھی اچھی باتیں کرو، خدا کی رحمت یاد دلاؤ، دنیا کی باتیں اور دنیا کی پریشانیاں ختم ہونے میں صبر دلاؤ، تو تمہارے سنگت سے، تمہارے باتوں سے اس کو سکون ملے گا۔ وہ کچھ بولے گا بھی نہیں لیکن دل سے کہے گا کہ یہ آیا تھا میری بیماری کم کر کے گیا ہے، کتنا اچھا انسان ہے، خدا تو اس پہ اپنی رحمت کرنا، تو اس کی امیدیں پوری کرنا۔ یہ ہے مریضوں سے دعا کرانا، یہ ہے کسی آفت میں پڑے ہوئے انسان سے دعا کرانا۔ اس طرح ہمیں اپنے بزرگوں سے دعائیں لینی چاہیے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں جماعت میں، اپنے گھر میں، ہمارے آس پاس، ان کے پاس نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کا ایک خزانہ ہے۔ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، ان کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے، وہ اپنی اولاد کو، آنے والی نسل کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جو ان کے اپنے ہیں وہ ان کے پاس رہیں، ان کے قریب رہیں، ان کو احساس دلائیں کہ اب بھی وہ فیملی کے بڑے ہیں، اب بھی ان کے گھر والے ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کے محبت میں شریک ہوتے ہیں، نہ صرف ہم ان کو پیار کرتے ہیں بلکہ ان کو ہمیں پیار کرنے کا جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیتے ہیں۔ اس بڑی عمر میں ہم بھی چاہے کتنے بڑے ہو گئے ہوں، ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے بچے ہیں، اب بھی آپ کے بچے ہیں، اور اب بھی آپ ہمیں اسی طرح پیار کریں اور کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے بچپن میں کیا تھا۔ تو یہ جو ہم احساس ان کو دلاتے ہیں، یہ جو ایک سکون ان کو دیتے ہیں، اس خدمت کا ان کے دل سے اپنی اولاد کے لیے جو بھی یہ سیوا دیتے ہیں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، خالص دعائیں، پیور دعائیں، جس میں اور کوئی تمنا نہیں ہوتی، یہی تمنا ہوتی ہے کہ ان کو خوشی ملے، ان کو آباد ملے۔ اور یاد رکھیے کہ دعاؤں میں جو اضطراری کیفیت ہے، اندر کے جذبات جو ہیں ان کا دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے اللہ نے فرمایا ہے مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی کو اتنا نہیں ستانا، کسی کو اتنی تکلیف نہیں دینا۔ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ بد دعا نہیں کرنا، لیکن اس طرف بھی یاد رکھیے کسی کو اتنا نہیں ستانا، کسی پہ اتنا ظلم نہیں کرے، کسی کو اتنا پریشان نہ کرے
کہ وہ تنگ آ کر اس کے دل سے کوئی آہ نکلے، کوئی ہائے نکلے ہمارے لیے، تو پھر اس ہائے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، جب اضطرار کی کیفیت میں، تکلیف کی حالت میں کوئی دعا مانگتا ہے تو کون ہے جو اس کو جواب دیتا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے۔ تو تکلیف کی حالت میں کسی کو کہتے ہیں کبھی اتنا پریشان نہ کرنا کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی بری دعا کسی کے لیے مانگ لے۔ مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھنا، اس لیے مولا نے فرمایا انسان ظالم ہو اس سے مظلوم ہونا زیادہ اچھا ہے۔ کوئی ہم پہ ظلم کر جائے کوئی بات نہیں، ہم کسی پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ مظلوم نہ معلوم کیا مانگ لے ہمارے لیے، اور وہ خدا کے قانون میں لکھ دیا جائے تو بہت بھاری پڑ جائے گا۔ ہماری زندگی میں دوسروں کی دعاؤں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح کی ایک پیاری مثال لوگوں نے بیان کی کہ بھئی ایک کشتی ٹوٹی اور دو افراد ایک جزیرے پہ پہنچ گئے، دونوں نے کہا کہ اب تو یہاں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، چلو ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اپنی اپنی مشکل کی آسانی کی دعائیں مانگ لیتے ہیں، جس کے نصیب میں جو ہو۔ کہ ہم دونوں جزیرے کے دو کنارے پہ چلے جاتے ہیں، ایک اس کنارے پہ ادھر ہے، ہم اپنی اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور جس کے نصیب میں جو ہو اسے مل جائے۔ دونوں دعائیں مانگ رہے ہیں، اس طرف والا ہے دعا مانگ رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ادھر وہ بندہ ہے کھانے پینے کی دعائیں مانگا تو کوئی درخت بھی مل گئی، کھانے پینے کی چیزیں بھی مل گئی، کچھ اور دعائیں مانگی وہ بھی مل گئی، یہ دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ لگتا ہے اللہ میں مانتا نہیں ہے، اس کے نصیب میں کچھ نہیں، اس کی دعائیں بیکار جا رہی ہے، میری دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ اوہو، دعا مانگ لی ہوئے مجھے یہاں سے نجات ملنی چاہیے، تو ایک کشتی بھی آ گئی، نجات دے کے اس سے لے جانے لگی۔ تو جب اس کو لے جانے لگی تو غیب سے آواز آئی کہ بھائی تم جا تو رہے ہو، مگر وہ تمہارا دوسرا بھائی ادھر بیٹھا ہوا اکیلا، اس کا تمہیں خیال نہیں ہے؟ کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے جو مانگا اس کو ملا ہوگا، جو میں نے مانگا مجھے ملا ہے، اس کے نصیب میں اگر کچھ نہیں ہے، اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کو نجات دینے والا کوئی نہیں آیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا بھائی دعائیں خالی ادھر سے آئی ہے اور وہی قبول ہوئی ہے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہے، اور ادھر سے ایک ہی دعا ہمیشہ آتی رہی ہے جو قبول ہوئی ہے۔ کیا بات کرتے ہیں جی؟ ادھر سے کون سی دعا آگے جو آپ نے قبول کی ہے؟ کہ وہ ہمیشہ یہی دعا کر رہا تھا کہ خدایا میرا بھائی جو مانگ رہا ہے اس کو دے دینا، تو تجھے جو کچھ ملا ہے وہ تیری دعاؤں سے نہیں ملا ہے، تیرے بھائی کی دعا سے ملا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کہانی کا مورل یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے حق میں دعائیں مانگے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ہمیشہ اپنی دعاؤں سے نہیں مل رہا ہے۔ اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم کس کس کی دعاؤں کا کھا رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کا، امام کی مہربانیاں، جماعت کی مہربانیاں، رشتہ دار، آس پاس کون کون ہمارے لیے بھلائیاں مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں اگر اچھائیاں ہو رہی ہیں کبھی یہ نہ سوچے کہ دیکھو میری دعا میں کتنے پاور ہے، یہ مانگتا ہوں صبح مانگتا ہوں شام کو مل جاتا ہے، بس اپنا تو ڈائریکٹ لنک بنا ہوا ہے۔ مولا کرے ایسا ہو، لیکن اس پہ بڑائی نہیں، اس پہ فخر نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی دعاؤں سے، کس کی مہربانی سے اور کس کی رحمت سے ہم کھا رہے ہیں۔ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ بہت دفعہ اگر ہمیں ایسا لگے کہ ہماری دعا نہیں سنی جاتی ہے تو ہمارے دانشوروں نے اور ولی اولیاء نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ اگر ایسا لگے بھی آپ کو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو بھی ہمارے دلاسے کے لیے بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس دعا مانگنے والے کی آواز اللہ کو پسند آتی ہے، اللہ کو وہ آواز سننے میں اچھی لگتی ہے۔ ان میں جن لوگوں کی آواز زیادہ اچھی ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے اس کو بولنے دو۔ کوئی ایسا ہوتا ہے اس طرح مانگ رہا کہ جس کی آواز اللہ کو اچھی نہیں لگتی،
تو فرشتوں سے کہتا ہے بھائی جلدی اس کو دے دو، یہ خاموش ہو جائے، مجھے اس کی آواز میں مزہ نہیں آتا ہے، اس کو چپ کر دو، اس کو کچھ دے دو، یہ خاموش ہو جائے۔ لیکن جو بندہ پیار سے بلاتا ہے، گریازاری کے ساتھ بلاتا ہے، جب فرشتے اس کی امید پوری کرنے کے لیے اس کو دینے جاتے ہیں تو اللہ میاں فرماتا ہے رک جاؤ، ابھی تم اس کو دو گے تو یہ خاموش ہو جائے گا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کی آواز بڑی پیاری ہے، اسے بولنے دو، تھوڑا اور میں سننا چاہتا ہوں اس کی صدا، اس کی پکار۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں ایسا لگے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لے کہ اس کو ہماری آواز اچھی لگتی ہے، تو زیادہ بولیں۔ اگر اللہ کو ہماری آواز پسند ہے اور وہ سننا چاہتا ہے تو ہم تو 24 گھنٹہ بولنے کو تیار ہے، تو وہ ہم سے نہ روٹھا ہے نہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ہماری دعا، ہماری صدا، ہماری آواز اسے پسند آتی ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کروں کہ دعا کے لیے جب ہم بیٹھیں، جو ہمارا میں نے پہلے عرض کیا تھا، جب ہم انٹیوشن اندر کی بات کرنے کے لیے، اندر سے لنک کرنے کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہمیشہ مانگا نہ کریں۔ کتنا بھی اچھا بچہ ہو اور ہم اس کی ساری امیدیں پوری کریں، اپنا سگا بیٹا بھی ہو، سگی اولاد بھی ہو، تو بھی ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیٹا کبھی شکر تو کر لیا کرو۔ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ہر روز اچھے سے اچھا کھانا مانگتے ہیں، ماں باپ بنا کے دیتے ہیں، وہ کوئی چاہت نہیں رکھتے ہیں اپنی اولاد کو کھلانے میں، لیکن اگر شوہر یا اولاد یا کھانے والا یہ کہے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، بس ان کا جی خوش کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کی قدر کی گئی۔ تو اللہ کے پاس جب ہم بات کرتے ہیں، کبھی کبھی کچھ نہ مانگیں، خاموش بیٹھے رہیں، جس طرح ماں باپ اور اولاد بیٹھتے ہیں، دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، محبت کرنے والے آپس میں بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں کہتے مگر بہت کچھ کہتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی سنگت، اس کے پریزنس کو محسوس کریں، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اس اللہ کی ذات کو جو ہمارے ساتھ ہے، اس کی موجودگی کا احساس اور یہ شکر کہ یا مولا تو نے بہت دیا ہے، صرف اس کی موجودگی کا احساس کریں، شکر کریں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ سے ہم یہ سوال کریں کہ ہماری زندگی میں شکر کتنا ہے؟ کتنی پیاری مثال کسی نے دی ہے کہ ایک بندہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گیا، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بہت نیک، بڑا نیک کام کیا ہے، اسے ہم جنت میں بھیجیں گے، مگر ہماری یہ خواہش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری بادشاہت ان کو دکھائیں گے کہ ہماری سلطنت یہاں کیسے کام کرتی ہے، لے جاؤ اسے، ہماری پوری سلطنت کا نظارہ کراؤ تاکہ اسے معلوم ہو ہماری سلطنت کیا ہے۔ کہ فرشتے اسے اللہ کی آسمانی دنیا دکھانے کے واسطے لے گئے۔ دیکھا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور لاکھوں فرشتے کام کر رہے ہیں، کاغذوں کے بنڈل بنا رہے ہیں۔ یہ تشبیہ ہے، اس کو بالکل روحانیت میں نہ دیکھیں، مثال ہے۔ بنڈل کے بنڈل بنا رہے ہیں، پروسیس کر رہے ہیں، آگے بھیج رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا آپ دنیا والے زمین پہ جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کا ایک درخواست بنتا ہے نا، ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ آپ کی درخواستیں ہیں، یہاں سے پروسیس ہو کر اللہ کے حضور میں۔ اچھا یہ ساری دعائیں یہاں پہنچتی ہیں؟ ہاں بابا، ایک بھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ یہ سب پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں، سب اللہ کے حضور میں جاتا ہے، سب جاتا ہے، سب کے جواب ملتے ہیں؟ ہاں بھائی سب کے جواب ملتے ہیں۔ کہا ہم تو سمجھ رہے تھے ہمارا سب بیکار جاتا ہے، کوئی سننے والا پڑھنے والا کوئی نہیں، اتنا کام ہوتا ہے کہ ہر روز لاکھوں کروڑوں درخواستیں آتی ہیں، سب قبول ہوتی ہیں، اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ کہ اللہ کی بادشاہت کتنی بڑی ہے۔ کسی اور میدان میں لے گئے، ایسا ہی بڑا علاقہ ہے، لاکھوں فرشتے بیٹھے ہیں اور پیکٹس بنا رہے ہیں، گفٹ پارسل بنا رہے ہیں۔ بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈسپیچ ہو رہا ہے۔ وہاں جو آپ کی درخواستیں آئی تھیں،
اللہ میاں نے قبول کیے ساری، اور یہ آپ کے جوابات، جس نے جو مانگا اس کا پارسل بن رہا ہے، یہ سب کے پارسل جا رہے ہیں۔ آپ اس طریقے سے جواب دیتے ہیں، ایسے ہی جان اللہ سب کو جواب دیتا ہے، سب کی امیدیں اس طرح پوری کرتا ہے۔ کہاں اس طرح پوری ہوتی ہیں؟ کہ ہم انسان زمین پر کتنے ناشکرے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی سوال اوپر جواب میں تبدیل نہیں ہوتا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا اوپر سے، تو یہاں تو سارے جوابات ملتے ہیں۔ خدا کا کاروبار، خدا کی سلطنت کتنی اعلیٰ ہے۔ ایک اور علاقے میں گیا، بڑا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے ادھر، علاقہ بہت بڑا ہے، کام کوئی نہیں ہے، ایک فرشتہ اکیلا بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کوئی کام ہو تو کرے۔ کہا بھئی یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ کہا اس کو ایکنالجمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ ایکنالجمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کہا آپ جب کسی کو تحفہ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو جواباً لکھتا ہے کہ تحفہ مل گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ تھینکس کا ایک پیپر آپ کو دیتا ہے نا، ریسیو کر کے ایکنالج کرتا ہے کہ آپ کا پارسل مل گیا۔ کہا یہ کیوں اکیلا بیٹھا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے؟ کہا پھر کوئی جواب نیچے سے نہیں آتا۔ ایک دفعہ جب پارسل جاتا ہے تو کوئی مڑ کے تھینک یو گاڈ نہیں کہتا، کوئی ایک لمحہ نکال کے نہیں کہتا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ تو بیٹا، یہ تو بندہ یہاں بیٹھ کے ترس گیا ہے کہ کوئی ایک تو نیچے سے بولے کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا دیا ہے۔ اپنی زندگی کو ماضی سے حال تک دیکھیں، ہم کیا تھے اور قدرت نے ہمیں کیا دیا ہے، مولا نے ہمیں کیسی زندگی بنائی ہے، دنیاوی اور نورانی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے جاؤ گے تو کبھی نہیں گن سکو گے۔ مگر کس کو فرصت ہے کہ گنے بھائی؟ کس کے پاس ٹائم ہے کہ گنے؟ ٹائم ملتا ہے تو مانگ لیتے ہیں، ملنے کے بعد دل سے شکر کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہماری نعمتیں بڑھ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، ہماری شکایات تسلی میں بدل جاتی ہے۔ جو آدمی شکر کرنا جانتا ہے، کہتے ہیں سنتوشی نر سدا سکھی، کہتے ہیں نا سنتوشی کون ہے؟ جو شکر کرتا ہے کہ مولا تو نے جو دیا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ ہم کس قابل ہیں۔ تو جب اس نے اتنا دیا ہے، کبھی آرام سے بیٹھیں، پیار سے بیٹھیں، رشتہ اور بندھن کو بنائیں، سکون سے بیٹھے، کچھ نہ مانگے، بس خدا تو ہمارے ساتھ ہے، تیری رحمت تیری برکات ہے، بہت ہے، تو ہے تو اور کیا چاہیے؟ شکر ہے تیرا لاکھ لاکھ۔ وہ جو لمحات ہیں بڑے قیمتی ہیں اور بہت پاورفل ہے ہماری زندگی میں۔ جو اب پہلے ہم نے بات کی تھی کہ بھئی دعا مانگنی ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کو الفاظ کی کیا ضرورت ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ what it is to pray، دعائیں مانگنا کیا ہے؟ It is to become one with God۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اور with eternal، اللہ کے ساتھ یا ابدیت کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ To pray is to talk، دعا مانگنا باتیں کرنا ہے۔ And the higher you go, the more silent your speech۔ جتنا زیادہ اوپر چلے جاؤ گے اتنی آپ کی آواز دھیمی ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی۔ اگر ہم اس بندھن کو مضبوط کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ساتھ میں مل کر ڈیسیشن لیں گے، دونوں ساتھ میں مل کر فیصلہ کریں گے، دونوں ساتھ میں مل کر اپنی دنیاوی اور روحانی زندگی بنائیں گے، اتنی ہماری قربت ہو جائے گی۔ اور یہ کہاوت ہے جو مجھے بڑا اچھا لگا، جس کو کوٹ آف دا ایئر کہتے ہیں، کہ سال کی سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کوٹیشن جو دیا گیا پریئر کے بارے میں، اس کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا، جو کہتا ہے شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین اے پرابلم اینڈ اے سولوشن از دا ڈسٹینس بٹوین دا نیز اینڈ دا فلور۔ ایک پرابلم اور اس کا حل، ایک مشکل اور اس کے حل، اس کی آسانی کے درمیان اتنی ہی جگہ ہے، اتنی ہی دوری ہے جتنی ہمارے گھٹنوں اور زمین کے درمیان دوری ہے۔
The shortest distance between a problem and its solution is the distance between the knees and the floor. جتنا ہمارا گھٹنے سے زمین دور ہے اتنا ہمارے پرابلم سے ہمارے پرابلم کا حل دور ہے. One who kneels to Allah can stand up to anything. جو اللہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنا جانتا ہے وہ دنیا میں کسی بھی چیز کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے. جو اپنا سر جھکانا جانتا ہے اللہ کے سامنے وہ دنیا کے کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو جو دعا مانگنا جانتا ہے، جو دعائیں مانگتا ہے، جو دعاؤں کا سہارا لیتا ہے، جو دعاؤں کے ساتھ جیتا ہے، جو دعاؤں میں جیتا ہے، وہ کبھی اکیلا نہیں ہے. اس کی کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا مشکل کشا ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. وہ اپنے مشکل کشا کے ساتھ مل کر اپنے مشکلات کا حل کرتا ہے. تو ہماری زندگی کا یہ بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی طاقت ہے. اس کو استعمال کریں، اس طاقت کے ساتھ لنک رکھیں، اس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں اور معجزات دیکھتے جائیں کہ ان دعاؤں سے ہماری زندگی میں کیا کیا معجزات آتے ہیں.